اکبر صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس گھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئے کہ اس ذکر کا جو ثواب ہے وہ تحفے کے طور پہ اپنے مرحوم و مغفور جناب چچا محمد خالد صاحب کی روح کو تحفے کے طور پہ پیش کریں گے۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ آج یہ نیک روح کی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والے، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خالد صاحب اور ان کے گھرانے کی ایک اللہ والوں کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا کہ آج قبلہ پیر صاحب اس علاقے میں تشریف فرما ہوئے تھے، اور ان کی دعا کے لیے آپ خود تشریف فرما ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک اللہ اللہ کرنے والا آدمی اگر کسی ایک جگہ سے گزر جائے تو وہ زمین 7 زمینوں پہ فخر کرتی ہے، یہ 7 ہی ان کی قبر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قبر کے پاس اور جس گھر سے جنازہ اٹھا وہاں اتنے آدمیوں نے اگر اللہ کا ذکر کیا، تو اس دور میں لوگ اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات سجاتے ہیں، لیکن یہ کسی روح کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ والے وہاں خود تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں گئے، آسمانوں کی اور لامکان کی سیر کرائی گی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مشاہدات اور کچھ مناظرات کروائے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو عرش کے نور میں لپیٹا ہوا وہاں اس کا مقام تھا، یعنی وہ نور کے اعلیٰ ممبر پہ بیٹھا ہوا اور اس کے اوپر پھر عرش کے نور نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، کیا یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی یا رسول ہے یا فرشتہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی، رسول یا فرشتہ نہیں، بلکہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا میں ذکر اللہ کا ذکر اس انداز کے ساتھ کرتا تھا کہ دیکھنے والے اسے پاگل یا دیوانہ سمجھتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی برکات ہیں جو زندہ رہتے ہوئے ابھی ہم پہ چھما چھم برستی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پہ اسی طرح برستی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں۔ جو لوگ بھی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے گھروں میں، ان کی زبانوں پہ، ان کے سینوں پہ اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے پیچھے ذکر کیا جائے، ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس گھر میں مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کے آستانوں پہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ان کے ہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستقل ڈیرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر اپنے نیک لوگوں سے سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔